شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکثر جو قانونی پہلو تھا وہ بیرسٹر صاحب ہمارے چیئرمین انہوں نے بتا دیا آپ کو. دیکھیں اگر آپ ایک چیز کا صرف ذکر کروں کہ ہم اس کے خلاف ریویو فائل کریں گے سپریم کورٹ میں. جی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو 8 فروری کا الیکشن تھا اس میں جو ہوا وہ پوری قوم کو پتہ ہے. جس طرح سے ہمارے امیدواروں پہ ہماری پارٹی کا نشان لے لیں، ہر بحث باہر طور پہ ہر چیز میں ہمارے آگے روڑے اٹکائے گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے فیصلے کے تناظر میں کہ جو 8 فروری کو جو پروسیس شروع ہوا تھا اس کا یہ تسلسل ہے. یہ اگر آپ اس کو ہر ڈیولپمنٹ کو دیکھیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس جو فارم 45 فارم 47 کے جال سے بچ کے نکل گئے ہیں ان کو کس طرح سے گھیرا جائے اور ان کے گرد کون سا جال بچھایا جائے کہ ان کو وہاں سے جو اندر ہیں ان کو وہاں سے باہر نکالا جائے، اور وہ لوگ جو کہ عوام جن کو ریجیکٹ کر چکی ہے، جس کو کہ ہم فارم 47 والا، اور اس میں سے اکثریت ان کی بیٹھی ہوئی ہے، یہ 17 سیٹوں والے لوگ ہیں، اور ان کی جو ایک آرٹیفیشل مینوفیکچرڈ میجورٹی بنائی گئی ہے وہ بنیادی طور پہ ہر قانون، ہر اخلاقی، ہر طرح سے وہ جائز نہیں ہے، اور اس کو ایک مینوفیکچر کیا جا رہا ہے. یعنی کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی دیا ہوا مینڈیٹ وہ اپنی طاقت کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ایسی پارٹیز کو جنہوں نے کہ پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آپ دیکھیں کہ جب یہ الیکشن ہو گیا، الیکشن کے ریزلٹس میں تاخیر ہوئی، اس کے بعد جو نوٹیفیکیشنز ہوئے اس میں بھی بڑی لیت و لال سے اور بڑی اس سے عیاری کا مظاہرہ کیا گیا. اس کے بعد جب یہ اناؤنس بھی ہو گیا تو تب بھی چین نہیں آیا، کیونکہ وہ والا ہدف حاصل نہیں کر سکے جو کہ حاصل کرنا چاہتے تھے. اس کے بعد ایک تو ٹریبونلز بننے کی بات ہوئی. جب الیکشن میں جب ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو ظاہر ٹریبونلز میں آپ جاتے ہیں. ٹریبونلز ایک قانونی ان کی آئینی حیثیت ہے کہ جو بھی تنازع ہو وہاں پہ وہ حل ہوتا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں جو ججز، جو کہ وہاں پہ ٹریبونل زیادہ تھے، بڑا صوبہ ہے، اس کے ٹریبونلز میں ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ اعتراضات شروع ہو گئے کیونکہ ان کو اپنے مرضی کے ججز چاہیے تھے. وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے، اور ٹریبونلز اپنے وہ کام نہیں کر سکے جو ان کے مقصد کے لیے وہ بنے تھے، کیونکہ یہ کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو مل سکے، اور اس کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پارلیمنٹ میں پچھلے دنوں میں جو قوانین پاس ہوئے ان کا کیا مقصد تھا. سپریم کورٹ میں جو ریزرو سیٹس ہمارے لیے جو فیصلہ آ گیا تھا اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو استعمال کیا گیا. اور پارلیمنٹ کب استعمال ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ تب استعمال ہوتی ہے جب اس میں جو اصل عوام کے نمائندے وہ نہ بیٹھے ہوں اور وہ لوگ بیٹھے ہوں جو کہ لائے گئے ہوں، ان کو جو ہارے ہوئے ہیں ان کو جتایا گیا ہو. تو اس لیے وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس سے کہ اس پارلیمان کا جو عزت توقیر اور جو اس کا مقصد ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پارلیمنٹ محض ایک ربر سٹیمپ بن جاتی ہے. چونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے مصنوعی طور پہ اپنی میجورٹی کی ہوئی ہے تو نیشنل اسمبلی سے بھی وہ نکال لیتے ہیں اور یہ اپنے سینٹ سے بھی پاس کرا لیتے ہیں. یہ جو خاص طور پہ جو بل ابھی قانون میں جو ترامیم کی گئی، یہ تو ایک اندھے کو بھی پتا چلتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے کی گئی. پہلے ٹریبونلز میں، پھر جو کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانا، یہ ساری چیزیں، اور ہم وہ کام نہیں کر رہے. ہم حالانکہ افیکٹڈ پارٹی ہیں، ہم نے کبھی بھی نہ ججز کے خلاف کوئی ایسی زبان استعمال کی ہے، نہ ہم نے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ادارے کو متنازع بنایا ہے. لیکن یہاں پہ تو سینٹ کے فلور کو بھی استعمال کیا گیا ججز کی توقیر کو بے توقیر کرنے کی. آپ نے اسپیچز دیکھی ہوں گی جس کے بعد معافیاں بھی مانگی گئیں.
یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لائے اسی مقصد کے لیے گئے ہیں، جنہوں نے بنیادی طور پہ اس ملک میں آئین کو ایک کھلواڑ بنانا ہے، قانون کو ایک گھر کی لونڈی بنانا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو کمشنر تھے پنڈی کے، انہوں نے کیا کہا تھا، وہ آج کدھر ہے؟ ہم قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ وہ کدھر گئے، انہوں نے کیا کہا تھا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر چیز قانون اور آئین کے مطابق ہو، اور اگر آپ جمہوریت ہے تو اس میں پھر جو ووٹ عوام نے دیا ہے، جن کینڈیڈیٹس کو، جس پارٹی کو، جو کہ ہمارے کیس میں پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے، عمران خان کو دیا ہے، اس کو آپ ہر طریقے سے آپ اس کا احاطہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی وہ نہ ہو۔ جب یہ ہوگا تو پھر آئین بھی بے معنی ہو جائے گا، قانون بھی بے معنی ہو جائے گا۔ اور جب آپ ریکاؤنٹنگ، اب ہماری پارٹی کے کم از کم 60 کے قریب ہم نے ریکاؤنٹنگ کی اپلیکیشنز دی ہیں، پیٹیشنز دی ہیں، اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اس پہ کوئی کاروائی بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ یہ آئے ہیں کیونکہ مقصد تھا سیٹیں کھینچنا، تاکہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے اس میں قانون ٹوٹتا ہے، آئین ٹوٹتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اس پہ ان کی میجورٹی 2/3 بنا دی جائے کہ اس کے بعد جو بھی یہ چاہیں، یہ نااہل ٹولہ، یہ کرپٹ ٹولہ جس نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے، پچھلے 40 سال سے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ ملک کس حالت میں ہے آپ کو پتہ ہے، ان کو لوگوں کی نہ مہنگائی کی پرواہ ہے، نہ ان کو عوام کی سیکیورٹی کی پرواہ ہے۔ یہ جو ہے تو صرف لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنی جو سیاسی ہدف ہے، وہ سیاسی ہدف اچیو کرنے کا میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے، یہ نہیں کہ اس کے لیے نو ہولڈز بارڈ، کوئی بھی مطلب ہے آپ چیز کریں وہ جائز نہیں ہے۔ اور جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے آئین ہمارا کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ تو اب برائے نام رہ گئی ہے۔ یہ تو ایک ایسی حالات پیدا کر دیے گئے ہیں جس میں کہ عام آدمی سوچتا ہے کہ اس ملک کا ہوگا کیا، جس میں کہ آئین کو بھی وائلیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو اس طرح سے اس میں امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے جو کہ بالکل اسپرٹ آف ڈیموکریسی، اسپرٹ آف لا، یہ سب چیزوں کے خلاف جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہم پوری جدوجہد کر بھی رہے ہیں، ہم نے کی بھی ہے، لیکن جہاں پہ کہ آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان فریق بن جائے، جس کا کام فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرنا ہے، وہ اگر اس سے قاصر ہو، اور الٹا وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ 3 الیکشنز ہوئے، انٹرا پارٹی الیکشنز، 3 الیکشنز ہوئے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ صحیح نہیں ہوا۔ وہ بھائی وہ صحیح نہیں ہوا، ہمارا تو چھوٹا سا ایک وہ تھا، پروسیس تھا۔ آپ نے تو اربوں روپے اس قوم کے غریبوں کے لگا کر، اور آپ نے جو ہے تو ایک الیکشن منعقد کیا ہے، وہ بھی سپریم کورٹ کے ڈیسیجن پہ، بیکاز آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا الیکشن کرانے کا۔ اب جب کرانا پڑا تو اس کے بعد جو آپ کے وہ ہیں سٹیپس ہیں جو آپ نے لی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بری طرح سے ناکام ہوا ہے اپنی یہ آئینی فرض کو نبھاتے ہوئے۔ تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتے تھے کہ اس صورتحال میں ہمارے پاس سوائے اپنی سیاسی جدوجہد کے، قانونی جنگ کے، ہم چونکہ ایک سیاسی پارٹی ہیں اور ہم اپنی جدوجہد قانون کے دائرے میں، آئین کے دائرے میں رکھنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہتھیار ڈال دیں گے۔ ہماری جدوجہد جاری رہے گی، اور ہمارا کام ہے عوام کو باخبر رکھنا کہ یہ ہو رہا ہے آپ کے ووٹوں کے ساتھ، یہ ہو رہا ہے آپ کے مینڈیٹ کے ساتھ۔ کوئی عزت نہیں ہے، کوئی توقیر نہیں ہے آپ کے ووٹ کی، یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ لوگ جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں، کہ پاکستان کے عوام میٹر نہیں کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک بات کروں گا کہ میرے ساتھیوں نے بات کی، وکاس صاحب نے، سب نے، شفری صاحب نے، بیرسٹر گوہر صاحب نے، روف صاحب نے، کہ چیف صاحب آپ سب سے بڑی عدالت کے قاضی ہیں۔ آج تک آپ نے جتنے فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں میں نہ کوئی انصاف ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ اس کے تقاضے پورے ہوئے ہیں، ان میں تعصب ہے، ذاتی اناد ہے، پسند ناپسند ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔
आप भाषण देते हैं अदालत में बैठकर, हमने आपके कई केसेस सुने हैं कि आप बड़े असूलों की बात करते हैं। असूल ये बनता था कि जब आपने बल्ला हमसे छीना, हमसे स्पेशल सीट के मुकदमे में आप हमारी मुखालफत में थे, आज फिर आपने फैसला हमारे खिलाफ किया, असूल ये बनता है आप उस बेंच का हिस्सा ना होते। आज आप मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, कहाँ आप आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। हम आप पे अदम एतमाद करते हैं। पूरी कौम का बच्चा बच्चा जानता है कि काजी साहब इमरान खान तहरीक इंसाफ को खत्म करने के दर पे हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह क्या, हर जगह पर फैसला हक का होता है, सच का होता है। खुदारा आप आज हैं, कल चले जाएंगे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा करते हैं कि हुकूमत नए आने वाले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन करे, और अगर कोई इस तरह से 2/3 बनाने के बाद कोई एक्सटेंशन किसी की गई तो हम उसकी मज़ामत करेंगे, मुहासबा करेंगे, पूरे जोर से उसको रोकेंगे। और साथ ही आखिरी बात, हमारे हाजी इम्तियाज MNA साहब, जिनका जुमे वाले दिन 9 तारीख के इजलास के लिए स्पीकर ने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया, उनको असेंबली में इजलास के लिए हुकूमत ने पेश नहीं किया। झूठ बोला। अब 13 तारीख कल के लिए एविएशन के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया हुआ है, लेकिन उनको कल पेश नहीं किया जा रहा। ये इतना जुल्म और बर्बरियत है, ये जुल्म की स्याह रात है। आखिर एक दिन चला इसका सुबह होनी है, सवेरा होना। और कल रात से 13 अगस्त की शाम जो पूरी कौम एक रैली मनाना चाहती है, आज़ादी की रैली, अपने जज्बात के इजहार करना चाहती है, जो मैं पाकिस्तान के ऊपर कल से पंजाब में फस्तायत, गुंडागर्दी, बर्बरियत का मुजाहरा पुलिस कर रही है। हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, डोर नॉकिंग हो रही है। रात गए तक सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया कि क्या ये कौम अपनी यौम आज़ादी भी बनाए, 14 अगस्त भी ना बनाए। मैं यहाँ पर खास तौर पर अपने भाई बिलाल इजाज साहब को, अपने MNA और MPs को राज तहसीन भी पेश करता हूँ, और इनको ये इस चीज का इजहार करता हूँ कि हम सब पूरी पार्लिमानी पार्टी तहरीक इंसाफ आपके साथ है, और इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। और आपके 1,17,000 वोटर्स ने जो आपको मैंडेट दिया, इंशाल्लाह वो मैंडेट इस असेंबली में जरूर मिलेगा।